اکثر لوگوں نے ٹورنیڈوز ہالی ووڈ موویز میں دیکھے ہوں گے کیونکہ ہر سال 65% ٹورنیڈوز امریکہ میں آتے ہیں۔ ٹورنیڈوز کیسے پیدا ہوتے ہیں اور یہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ ٹورنیڈوز، ہریکین، ٹائفون اور سائیکلون میں کیا فرق ہے؟ اور دنیا میں سب سے زیادہ ٹورنیڈو صرف امریکہ کے اس چھوٹے سے حصے میں کیوں آتے ہیں؟ ناظرین، ٹورنیڈو بادلوں کے ایک ایسے ٹنل کو کہا جاتا ہے جو گول گھومتا ہوا اسپن کرتا ہوا آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر تو بہت کمزور ہوتے ہیں، لیکن کئی ٹورنیڈوز اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے راستے میں آنے والی کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑتے۔ اگر ورلڈ میپ پر دیکھا جائے تو ٹورنیڈو انٹارکٹیکا کو چھوڑ کر باقی تمام کانٹیننٹس میں ہی پائے جاتے ہیں، کہیں کمزور تو کہیں پر اتنے زیادہ پاورفل فارم میں نظر آتے ہیں۔ ہر سال پوری دنیا میں 2000 ٹورنیڈوز ریکارڈ کیے جاتے ہیں، جن میں سے 1300 صرف امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ دنیا کے باقی ٹورنیڈوز کے مقابلے میں بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جہاں پورے امریکہ میں سالانہ 1300 ٹورنیڈوز پیدا ہوتے ہیں، وہیں یہاں پر ایک ایسا ایریا بھی ہے جو اکیلا سال میں 800 کے قریب ٹورنیڈوز بناتا ہے۔ اس ایریا میں شامل ہیں ٹیکساس، اوکلاہوما، کینساس اور نیبراسکا، اور اس خاص ایریا کو ہم ٹورنیڈو ایلی کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ٹورنیڈوز کے لیے بالکل پرفیکٹ کنڈیشنز پائی جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ٹورنیڈو ایلی میں ہی ٹورنیڈوز سب سے زیادہ کیوں پیدا ہوتے ہیں اور ٹورنیڈوز کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ ٹورنیڈوز نارملی تھنڈر سٹرام کے دوران پیدا ہوتے ہیں، جس کو سپر سیل کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر ٹورنیڈوز کی پکچرز دیکھی جائیں تو اس میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، اور وہ یہ والا سپر سیل۔ یہ سپر سیل نارملی تب پیدا ہوتا ہے جب گراؤنڈ لیول پر ہوا کی ڈائریکشن ایک طرف ہو اور آسمان میں دوسری طرف ان دونوں الگ الگ ڈائریکشن کی ہواؤں کے درمیان ونڈ ٹنل پیدا ہو جاتا ہے، جس کے اندر ہوا سرکولر پیٹرن میں گھومتی ہے۔ شروعات میں یہ ونڈ ٹنل ہاریزونٹل ہوتا ہے، جو کہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر یہ ونڈ ٹنل ایسے ایریا کے اوپر سے جہاں ایوپریشن ہو رہی ہو تو پھر معاملہ گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ زمین کا پانی بھاپ بن کر جب اوپر کی طرف جاتا ہے تو وہ اس ونڈ ٹنل کی ڈائریکشن کو آہستہ آہستہ ہاریزونٹل سے ورٹیکل کر دیتا ہے۔ پوری سچویشن ہی چینج ہو جاتی ہے اور یہ سپر سیل بن جاتا ہے۔ یہ سپر سیل تب مزید بھیانک ہو جاتا ہے جب زمین سے ایویپریٹ ہونے والے ویپرز اس میں مسلسل اکٹھے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سپر سیلز کے سائز کو تیزی سے بڑھا دیتے ہیں۔ اب کیونکہ سپر سیل میں ہوائیں تیزی سے گھوم رہی ہوتی ہیں، اسی وجہ سے زمین سے اٹھنے والے ویپرز بھی اس میں اسپن کرتے ہوئے فنل کی شیپ میں اوپر جاتے ہیں، جس کو فنل کلاؤڈ کہتے ہیں۔ کئی سپر سیلز ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک یا ایک سے زیادہ فنل کلاؤڈ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہ زمین سے آ کر ٹچ ہوتا ہے تو اس کا نام ٹورنیڈو ہو جاتا ہے۔ ٹورنیڈو کے اندر تیز ہوائیں میکسیمم 480 کلومیٹر پر ہار کی سپیڈ کے ساتھ گھومتی ہیں، جو زمین میں موجود کسی بھی چیز کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ سٹریٹ لائٹس، سائن بورڈز، درخت، پکے گھروں کی کھڑکیاں اور حتیٰ کہ کئی گھروں کی چھتیں تک بھی یہ ٹورنیڈوز کی تیز ہوائیں اپنے ساتھ اکھاڑ کر لے جاتی ہیں۔ ان ہواؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ انسانوں اور جانوروں کو بھی اٹھا کر دور پھینک سکتی ہیں۔ نہ صرف اتنا بلکہ یہ گاڑیوں کی ڈائریکشن کو بھی بدل سکتی ہیں۔ جیسے جیسے ٹورنیڈو ٹریول کرتا ہے وہ اپنے اندر یہ تمام چیزیں لے کر ان کو دور دور تک پھینکتا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں طوفان کی ایک دوسری قسم کی طرف، جس کو ہریکین، ٹائفون اور سائیکلون کہا جاتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ طوفان ہریکین ہے، ٹائفون یا پھر سائیکلون؟ اصل میں یہ تینوں ٹاپیکل سٹورمز ہیں، اور ان سب میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، بلکہ ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ طوفان دنیا کے جس حصے میں پیدا ہوتے ہیں ان کے حساب سے ان کے نام رکھے گئے ہیں۔ ورلڈ میپ پر دیکھا جائے تو نارتھ ویسٹ اوشن میں جو طوفان بنتا ہے اس کو ٹائفون کہتے ہیں۔ اسی طرح سے انڈین اوشن میں پیدا ہونے والے طوفان کو سائیکلون کہتے ہیں، اور نارتھ اٹلانٹک اوشن میں پیدا ہونے والے طوفان کو ہریکین کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں طوفان آپس میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کا مقابلہ ٹورنیڈو سے کیا جائے تو پھر کافی چینج دیکھنے کو ملتا ہے، اور ان میں سب سے بڑا ڈفرینس ہوتا ہے۔ جہاں ہریکین حیرت انگیز طور پر 1600 کلومیٹر تک پھیل سکتا ہے، وہیں سب سے بڑے ٹورنیڈو کا سائز صرف 2 کلومیٹر تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لیکن اگر نقصان کی بات کی جائے تو ٹورنیڈو ہوتا بھلے ہریکین سے بہت ہی چھوٹا، لیکن نقصان پہنچانے میں وہ کسی سے بھی کم نہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔